الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام۔ سب سے پہلے حمد ہے خدائے وحدہ لا شریک کی، اور درود ہے وجہ تخلیق کائنات باعث تکوین کائنات آقائے دو جہاں احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدی بارگاہ حاضرین و سامعین، زیادہ مستحق نے شکریہ دے جامع مسجد نور دے خدام جو مینجمنٹ کرتے نے انتظامات دے حوالے نہ، جنہ دے اندر جمعۃ المبارک دے اجتماعات اور اس دے اندر جو نوجوان مسجد تو باہر مہمانہ واسطے جگہ دا ارینج کر دینے، سائدہ اہتمام کر دینے، اور رمضان دے اندر بڑی محنت کر دینے، اللہ انہاں نو اجر عطا فرمائے، اور انہاں دے جو سرپرست نے، جو انہاں دے مہربان نے، انتظامیہ دے بزرگ، اور انہاں دے تمام معاونین اہل شہر، اللہ انہاں نو اجر عطا فرمائے، اور ساڑھے قبلہ استاد محترم جنہ دا عرس انشاءاللہ رمضان تو بعد مسجد نور ضرور ہوئے گا، اللہ کریم آپ دے دراجات نو بلند فرمائے، اور انتظامیہ دے جو لوگ مسجد دے خادم اور ملحقات دے رہنے والے، بالخصوص حاجی محمد جمیل صاحب جڑے بڑے پیار والے سن، اللہ کریم انہاں تمام دوستان دی قبور نو روشن فرمائے۔ اس تو بعد جنہ دوستان نے مسجد دے اندر رمضان دے اندر نماز تراویح پڑھی، اللہ انہاں دی قبول فرمائے، اور حافظ صاحب قبلہ حافظ محمد داؤد صاحب اور انہاں دے صاحبزادہ صاحب جنہاں نے سماعت کیتا، اور انہاں نال جو نائب کاری سن سنانے والے حافظ محمد وقاص صاحب، اللہ کریم انہاں دے علم و فضل وچ اضافہ فرمائے۔ انہاں دے والد صاحب بھی مسجد دے بڑے خادم نے، اور حافظ صاحب بھی مسجد نال محبت فرمانے والے، اللہ کریم انہاں دی خدمت دین میں قبول فرمائے۔ تو حافظ محمد داؤد صاحب
ساڈے قبلہ استاد محترم دے بڑے ہونہار اور قابل شاگرد نے، جنہاں نے قبلہ استاد صاحب نال بڑی وفا کیتی اور بڑی محبت کیتی، اخذ علم و فیض کیتا، وبعدہ سکول دے اندر بھی دینی تدریس، پھر محلہ حاجی پورہ دے اندر، اور اس تو بعد مرکزی جامع مسجد نور دے اندر مصلی امامت تے بڑے احسن انداز نال ساڑھے جیسے کتنے ہی لوگ سن جنہاں دی امامت فرمائی، اور انہاں دے کردار دے حوالے نال، انہاں دے پیار دے حوالے نال شہر دا کوئی بندہ انتظامیہ سمیت نہیں ہوئے گا جیڑا انہاں دی طرف انگلی اٹھا کے بات بھی کر سکے۔ حاج صاحب نے بڑا اچھا وقت گزاریا ہے ساڑھے شہر دے اندر، انہاں دی سروس جو ہے اس کا اختتام ہو گیا، تو حافظ صاحب نے فیصلہ فرمایا کہ اسی اپنے آبائی علاقہ اٹک دی طرف واپس لوٹنا ہے۔ میں حافظ صاحب دی خدمت ہی درخواست کی تھی کہ سانوں ایک جامعہ دے اندر استاد دی بھی ضرورت ہے، تو تسی کرم فرماؤ ساڑھے کولی تشریف فرما رہو اور نہ جاؤ، لیکن حافظ صاحب نے بعد ضروری امور دی وجہ تو بہتر سمجھا کہ میں ادھر شفٹ ہو جاؤں، لیکن اس دے اندر انتظامیہ اور شہر دی حافظ صاحب موجود نے، اس تو میں وضاحت کر رہا ہوں کہ انتظامیہ اور شہر دی طرفوں کوئی پرابلم حافظ صاحب کو نہیں، بلکہ ساڑھا اصرار سی کہ تسی رہو۔ لیکن بہت اچھا وقت گزریا، بہت پیارا وقت گزریا۔ حافظ صاحب نے جو فیصلہ فرمایا طوعاً و کرہاً، سانو حافظ صاحب دے اس فیصلے نو قبول کرنا پیا، تو اج میں اس مبارک گھڑی حافظ صاحب دا شکریہ ادا کر رہا کہ انہوں نے جتنا اچھا وقت ساڑھے کول گزاریا ہے، اللہ کریم انہوں نے اس دا اجر عطا فرمائے۔ اور واللہ پورے شہر دے لوگ بالیقین حافظ صاحب دی عزت کر دیں اور حافظ صاحب نال محبت کر دیں، اور حافظ صاحب نے جو دین دی خدمت کیتی ہے، ایسے علماء اور ایسے ائمہ مساجد بہت کم ہون دے، مہینہ لگ دے تو کوئی مولوی گیا ہوندہ ہے، ہفتہ لگ دے تو کوئی حافظ آ رہا ہوندہ ہے، کوئی جا رہا ہوندہ ہے۔ حافظ صاحب نو لے کے تے اسی بساد اسرار آئے ساں، لیکن جاؤ اپنی مرضی چ رہے، ساڑھی انہاں واسطے دعا بھی ہے، اور یقیناً وہ بھی اپنی دعوات ساحلیہ دے اندر سانو یاد رکھن۔ اے حافظ صاحب دی خدمت ساڑھی طرف خراج تحسین ہے کہ ایسی مطمئن رہے ہیں جتنی دیر بھی حافظ صاحب نے امامت فرمائی، میں مطمئن رہا، اور انہاں دے کردار، انہاں دے خیالات، افکار، انہاں نے جتنی محبت اور پیار نال اور جتنا سونا انہوں نے قرآن مجید سن سنایا ہے، اور ساڑھے شہر دے کتنے ہی لوگ نے جنہاں نے انہوں قرآن مجید دی تعلیم دیتی، اے یقیناً ساڑھے شہر دے اتے انہاں دی مہربانی ہے، اللہ انہوں نے اس دا اجر عطا فرمائے۔ اسی دعا کر سکنے ہیں اور سارے بیلیاں دی موجودگی انہوں نے دعا دینے ہیں اور انہوں کو دعا دے طالب آنے۔ انہوں تو بعد چونکہ مصلی امامت دی جگہ خالی ہونے والی سی، تو کچھ دوستان نے انتظامیہ دینے یہ میری ڈیوٹی لائی کہ چونکہ ایک تھوڑا ہی کام ہے تو تسی اس نو تلاش کرو کہ بندہ کیڑا ایتھے منتخب کرنا ہے۔ میں نو کسی نے کوئی مشورہ نہیں دیتا کہ فلاں آدمی لے آؤ، فلاں آدمی لے آؤ، اس بارے میں نو کسی بندے نے انتظامیہ دینے یا انتظامیہ تو باہر کسی بندے نے کوئی مشورہ نہیں دیتا۔ میں اپنی مرضی نال علامہ محمد عرفان صدیقی صاحب نو جو ہے وہ درخواست کی تھی کہ تسی ساڑھے جو ہے استاد صاحب دے مسلے تے کھڑے ہو کے تے امامت کروا۔ انہوں نے یہ محبت سی کہ انہوں نے اس نو قبول فرمایا، اور میں انہوں نے امامت واسطے منتخب کیتا ہے۔ اس تو بعد پھر میرے دوستان نے انتظامیہ دے افراد نے جدو یہ گل سنی ہے تو انہوں نے میرے اس دی تائید کیتی ہے کہ تسی جو فیصلہ کر دے ہو ٹھیک ہے، درست ہے، یعنی ایک انتخاب میرا ہے، انہوں نے اس دی تائید کی تھی۔
تو صدیقی صاحب ماشاءاللہ درس نظامی دے فارغ التحصیل عالم دین نے، اور جو دنیاوی تعلیم دی ڈگری ہے AA انہاں دی تعلیم ہے، ویسے دنیاوی ڈگری دے اعتبار دینی موقوف علیہ تک انہاں پڑھیا ہے، دورہ حدیث فارغ التحصیل عالم دین نے، دورہ تفسیر قرآن مجید، اور اچھے خطیب نے، اور درس نظامی پڑھانے والے ساڑھے جامعہ دے اندر پڑھاندے بھی صاحب کردار نوجوان نے اور عالم دین نے سلجھے ہوئے نے، تو اساں اس واسطے انہاں دا انتخاب کیتا ہے۔ قرآن مجید بھی بڑا خوبصورت پڑھ دے، اللہ کریم انہاں نو اس تے استقامت دے وے۔ ہن میں حافظ داؤد صاحب نو آکھاں گا کہ میں تانوں دینا ماں تے تسی اپنی پگ آپ ہی انہاں دے سر تے رکھی جاؤ، لیاؤ ماشاءاللہ۔ ایک عمل ہے الحمدللہ، تسی مختلف علاقہ جات تو بڑے بڑے دور تو نوجوان بزرگ بھائی آئے ہو، تواڈے واسطے ایک عمل ہے جس تو تسی سبق حاصل کر سکتے ہو کہ مولوی کیویں بدلی دے۔ ساڈے کول بندیاں دی عادت ہے وہ ایک دن مولوی دا سامان لیاوندے نے تے دوجے دن دوجی پالٹی چاہ کے لئی جاندی ہوتی ہے۔ جس طرح صدیقی صاحب نے بیان فرمایا ہے، احادیث دی روشنی عالم دین دی جو عزت ہے اور جو وقار ہے، اس دا یہی تقاضا ہے کہ جویں فوج دے اندر ایک چیف آف آرمی سٹاف بدل دے تو اپنی سٹک دوسرے نے دیتی جاتی کہ سر میرے تو بعد چیف آف آرمی سٹاف یہ چیف ہے، وہ اپنی سٹک اپنے ہتھاں نال دوسرے کنورٹ کر دے۔ تو اصل حسن یہ ہے کہ ایک امام صاحب جا رہے وہ اپنے ہتھاں نال دستار دوسرے دے سر تے رکھ کے جا رہے، اور کوئی رنجش نہیں، کوئی گلہ نہیں۔ واللہ سانو آپ صاحب، میں اپنی بات کر رہا اور میرے نال میری تمام ٹیم موجود ہے، سانو آپ صاحب نال کوئی کسی اعتبار نال سانو آپ صاحب نے کوئی تکلیف نہیں دیتی۔ گرال وستے ہیں چھوٹیاں موٹیاں آپ صاحب غصے دے تیز نے، تو جیڑا مومن ہوں ان کی شان ہوں، تو آپ صاحب کسی ویلے ذرا دبکا مار لیندے تے اسی انہاں دی محبت اور شفقت اور انہاں دے بزرگانہ انداز نو بھی پسند کرتے ہیں۔ میں تے بھئی یہ چنگا ہوندہ ہے، تھوڑا جہا کھڑک چنگا ہوندہ ہے۔ تو آپ صاحب بڑی محبت والے سن، بڑے پیار والے سن۔ اسی اج دی اس بابرکت رات ایک عظیم امام مسجد نو یقیناً جتھے جان گے اتھے بھی امامت فرمان گے، اور لوگ یقیناً نہ تو استفادہ کرنا۔ اسی بہت زیادہ استفادہ کیتا، ایک عظیم اور خوبصورت امام مسجد نو اسی رخصت کیتا ہے، اور اللہ نے ایک عالم دین اور خوبصورت خطیب سانو اللہ نے عطا فرمایا۔ اللہ کریم میرے اس ادارے نو قائم و دائم رکھے، اور اس دے معاونین نو اللہ کریم اس حسن انتخاب تے اجر عطا فرمائے، اور جس دا انتخاب ہویا ہے اللہ انہاں نو انہاں دی ڈیمانڈز دے مطابق پورا اترنے دی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان من، کیونکہ ایک بجنے والا ہے اور لوگوں نے نماز تسبیح بھی، چونکہ رات ہے بڑی برکت والی اور پڑھنی، اور عبادات اور پھر سحری دا بھی جو ہے وہ انتظام ہے، اور وہ لوگ اپنے سحری کرن گے۔ تو اس اعتبار نال میں مختصر جائے وقت آپ دی خدمت صرف ایک دو گلاں کرنی ہیں، اور پھر میں دعا کر رہا ہوں۔ جڑے بچے معاونین نے انہیں جو ایک چیز رہ گئی، بشیر اکبر صاحب معاون نے، اور کوئی پیسہ اس دا وصول نہیں کر دے، لیکن جامعہ مسجد نور دی جو نورانی برسات ہیں دے جو نفع انہاں ملتا ہے۔ پیر صاحب فرماندے نہ بے وجہ کوئی کسی پہ نہیں مرتا نصیر،
ہم پہ کوئی مرتا ہے تو ہم میں کچھ ہے. جی آپ صاحب اتنے لاندے نے نا ساؤنڈ تے حافظ صاحب ترے باری دیہڑی بھی بندیاں کو لا لیندے نے. وہ برکت جامع مسجد نور دی ہے. ہاں جی یہ برکت ہے. اس کے علاوہ جو ساڑے اتاری صاحب نے جو اس کو چلاندے نے یوز کرتے ہیں میڈیا نو, ساڑے میڈیا دے ساڑے سیل دے چیف نے اتاری صاحب, تو انہاں دی یہ محبت ہے کہ جامع مسجد نور دا میسج اس انٹرنیٹ کے ذریعے اتاری صاحب کتنی جگہ تے سنیا جاتا ہے ممالک دنیا دے 150 ممالک دے اندر اس جامع مسجد نور دی آواز پہنچتی ہے. یہ جدو پھر وہ ویڈیو اپلوڈ کر دینا تے وہ پھر تھلے آندا ہے کہ کیڑے کیڑے ملک لوگ اس کو سرچ کر دینا اور کتنا کتنا کر دینا. تو تقریباً 150 ممالک, اور تسی یقین کرنا من بندے فون کرتے ہیں کہ ساڈے کول وہ بندے نے جنہاں نوں تہاڈی بولی دی سمجھ نہیں آتی, یعنی تسی پنجابی یا اردو ایک سپیچ کرتے ہو, انہاں نوں سمجھ نہیں آتی, یہ مڑ بھی ہر بیان سنتے ہیں کہ یار سانوں بھی یہ سنا ہوئے دے وچ کوئی لطف ہے. سو اے بھی بڑے بے لوس کام کرتے ہیں اور کوئی پیسہ اس دا ساڑھے کو اے وصول نہیں کرتے. اے اپنے پنڈی بٹیاں تو آفس چوان دینا ہر جمعے تے بھی, اور جمعۃ المبارک ساڑھا انٹرنیٹ تے ساڑھا ایک چینل ہے وہ دے لائیو جاندہ ہے ہر جمعہ. اور میں بڑے تشکر دے جذبات محسوس کرنا اپنے دل کہ رمضان تو کوئی 1.5 ماہ قبل ایک بندہ امریکہ تو من صرف ملن واسطے سے آیا, مراد صاحب بھی شاید اتھے سن, وہ میں کہہ رہا تھی کہ میں اتھے ایک مسجد جمعہ پڑھانا امریکہ تے میں توان ملن آیا اور ویکھن آیا, میں تواڈا ایک جمعہ سننا تے اگلے جمعے تے وہ بندیاں سنا دینا. تے میں کہ چلو میں ذرا جا کے تے وہ پاکستان گیا تے وہ ملان گا. سو عزیزان من اے بندہ بھی شکریہ دا, یقیناً اسی اس نو اپریشیٹ کرنے کہ اے ساڑھے مسجد نو, اور ساڑھی چونکہ مسجد بڑی خوبصورت مسجد ہے اور ساڑھے پورے ضلع حفیظ آباد کے اندر حسن تعمیر دے اعتبار نہ اور حسن انتظام دے اعتبار نہ. اور میں بالکل آکھاں گا کہ حاجی شیخ محمد طارق صاحب جو ساڑھے شہر دی بڑی ہر دل عزیز شخصیت نے, اور حاجی طالب صاحب وہ بڑا ان معاملات دے اندر بڑا سپیشلی پیار نال حصہ لیندے ہیں. اور پچھلے سال تھوڑا جہا اعتکاف اسی پوری طرح اس نو نہ کور کر سکے, تو حاجی صاحب نے سانوں حوصلہ دیتا کہ تسی اعتکاف لوگاں بٹھاؤ, جتنا خرچ بھی آئے گا وہ میں دیاں گا. تو انہوں نے اس گل نالی پھر اسی اس کو دوبارہ تو وہ جوڑ دیتا ہے, اور اس سال پھر. اور ہاں ایک بات میں بھولنا جاواں کہ جڑے لوگ گلف دے اندر اور یورپ دے اندر ساڑھے مدرسے نال مرد اور خواتین معاونت کرتے ہیں, مسجد نال بھی اور مدرسے نال بھی معاونت کرتے ہیں, اور یہ پسند کرتے ہیں کہ تسی اتھے جو پیغام دیندے ہو اور جو تسی اتھے کام کردے ہو دین دا اور مدرسے چلا رہے ہو, اسی اس کو پسند کرنے ہاں اور وہ ساڑھے نال معاونت بھی کرتے ہیں. تو انہاں دا بھی میں شکریہ ادا کرنا, اور اج دی رات چنہ واسطے دعا گواں کہ اللہ سونے انہاں بھی اجر. اور ساڑھے پنڈی بٹھیاں دے اور پاکستان دے بھی جڑے دور دراز تو لوگ بھی ساڑھی مسجد اور مدرسے نال معاونت کر دیں, اللہ انہوں نے بھی اجر عطا فرمائے. مخیر اور محبت کرنے والے جتنے بھی حضرات اور خواتین اور معاونین نے, انہوں دی محبت ہے, انہوں دا پیار ہے کہ وہ اے پھر ادارہ اتنے اچھے طریقے نال چل دے, اور سانوں پیسہ خرچ کرن لگیا پرابلم نہیں آتی.
اللہ پاک ساڈے معاملات نو اچھے طریقے نال چلاندا ہے، انہاں ساریاں واسطے بھی دعا ہے، اور جڑے پھر مسجد دے ہیں بھائی سارے انہاں واسطے بھی دعا ہے۔ علماء کرام تشریف لے آندے نے، ساڈے بچے ناکھاں بھائی یا باقی جڑے تسی اپنے اپنے گھراں تو چل کے آندے ہو، بھائی اللہ تانوں بھی اجر عطا۔ اج دا جو درس میں تانوں دینا چاہنا اس نو سماعت فرماؤ۔ اللہ میرا اج دی رات دی مناسبت نال ارشاد فرماندے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اے بندے سمجھ لے اپنے خالق کے پیغام کو۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اللہ قرآن و فرقان کو نازل فرمایا ہے، مقصد کیا ہے کہ خدا دا پیغام لوگاں تک پہنچے، اور میرا اللہ فرماتے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ قرآن مومن واسطے شفا اور رحمت ہے۔ سو اس اتنی بڑی رحمت اور منبع صحت، مرکز ہدایت اور مشکات نور قرآن مجید فرقان حمید، آج دی رات اللہ نے امت مسلمہ تے نازل فرمایا۔ اور یاد رکھیے ایک چیز جو بڑی پیار والی ہے، حضور دے معجزات، مثلا چند ٹکڑے کرنا، درختاں دا کلام کرنا، اے حضور دے وقتی معجزات سا جڑے اس وقت ہی وقوع پذیر ہوئے۔ اساں کتب دے اندر انہاں واقعات دا معجزات دا بیان پڑھیا ہے، او اساں تک کے نہیں، لیکن قرآن حضور دا دائمی معجزہ ہے۔ قرآن حضور دا دائمی معجزہ ہے جڑا ہن بھی ساڈے کول موجود ہے، اور دے اعجاز اجے بھی اسی اپنی آنکھاں نال تکدے پئے۔ عزیزاں نے من جو سبق دینا چاہنا وہ یہ ہے کہ اتنی عظیم کتاب، اتنی اعلیٰ اور عرفہ کتاب قرآن مجید ساڈے کول موجود ہے، لیکن ساڈی نوجوان نسل اور بزرگ جتنے بھی ساڈے مسلم کمیونٹی ہے، وہ حقیقت دے اندر قرآن مجید تو دور ہے۔ میں بھائیو رضیزو پرانے دور ویکھیا ہے، اس ویلے لوگ خط لکھ دے سن، اے جڑا الیکٹرونک میڈیا ہے، سوشل میڈیا، یہ اتنا تیز نہیں سی، اجے وجود اچھی نہیں سی۔ لوگ خط لکھ دیا ہے تو جڑے ان پڑھ باپے ہوں دیا ہے نا، انہوں نے خط نہیں سی آتا، وہ خط لے لیں دے سن، ساڑھے بیٹے یا کسی بھائی نے عزیز نے خط بھیجیا ہے، وہ لے لیں دے سن تے ماسٹر کی اوران ڈھونڈ دیا ہے پینڈی چو یا کسی پڑھے لکھے بندے نو کہ جی ساڑھا خط آیا ہے تے اسی پڑھائن آیا ہے۔ میں خود تکیا ہے، ماسٹر صاحب کو فرماندے آئے بھی میں سکول اچھا رات نو میں آواں گا اور خط پڑھ دیا۔ رات نو ماسٹر صاحب جانا، کارے 4 پائی بچھی ہوتی سی، دودھ اور جو کچھ ہونا کو اویلیبل ہوندہ سی وہ ماسٹر صاحب دے اگے ہوندہ سی، وہ پہلے انہوں دی خدمت کرتے سن، پھر خط پیش کرتے سن، اور سارے گھر والے وہ دے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو ماسٹر صاحب وہی خط پڑھ دیا ہے۔ میں ایک خود تکیا ہے جو تو انداز ہے، 38 سال دی عمرے میں کوئی زیادہ بڑا پرانا واقعہ نہیں تو سنا رہا، میں تکیا ہے۔ پھر وہ جڑے ساڑھے استاد صاحب ہے، اللہ پاک انہوں نے کرم فرمایا اجے زندہ نے، وہ پھر خط سنا کے تو اندے بدلے توڑی بھی لین دیا ہوئی جان لگے کہ بھئی میں نے ہن تسی توڑی بھی لیو تو نہ وہ بھی دینی ایزے نظرانہ، اور پھر مشہور ہونا کہ تسی سانو خط سنایا ہے کیونکہ سانو پڑھنا نہیں ہوتا۔
عزیزو یہ عالم ہے اس پیغام دا جڑا سانو ساڈے دوست بھائی عزیز نے گلیا اور سان نہیں پتا ہے کی ہے. یہ جڑا قرآن ہے یہ تیرے خالق دا پیغام ہے. یہ تینوں تیرے رب نے گھلیا ہے اور لے کے محمد مصطفیٰ آئے. بھائی تینوں نہیں آؤندا یہ مفہوم یہ ترجمہ تینوں نہیں آؤندا تو کیا اس کی اہمیت اتنی نہیں کہ تو او دے کول ٹر جائیں جنہوں آؤندا ہے. کیونکہ اللہ خود نالے فرمایا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جنہاں کو آؤندا ہے انہاں کول چلا جا, انہاں کول بیٹھ کے سکھ کے میرے خالق نے میرے ال کی پیغام بھیجے, میرے خالق نے مینوں کی میسج دیتا ہے, کی پیغام دیتا ہے. میرے خالق دی میرے کولو ڈیمانڈ کی, میرے واسطے خوشخبری کی اور میرے واسطے بشارت کی اور میرے واسطے ڈر کی. عزیزان من جدو اسی انہوں سیکھنا شروع کر دے مانگے اور اس نو سمجھنا شروع کر دے مانگے اس وقت قرآن اپنا فیض ساڑھے اتے کھول دے وے. اسی بد قسمتی تو اور بد بختی اور سیاہ بختی دی وجہ تو میری ملت دا نوجوان جتنا ٹائم سوشل میڈیا دے رہے ہیں, فیس بک دے, یوٹیوب دے یا باقی ٹیوٹرز یا باقی جتنے بھی میسنجرز ہیں نے, جتنا ٹائم نوجوان انہوں دے رہے ہیں, میں حیران ہونا اگر اتنا ٹائم میری ملت دا نوجوان قرآن نو دیندا, جتنا ٹائم اسی فیس بک تے ضائع کرنے آ, اگر گستاخی نہ ہوندی تو میں ضرور آدھا کہ دو ادھا ٹائم بھی اسی قرآن نو دیتا ہوندا تو سانو قرآن دی سمجھ آ جانا. میں اپنے دوستان کو دستا رہنا کہ دوستو کدی سوچیا کرو, میرے سنگی جو میری گفتگو سماعت کر دیں انہوں نے پتہ ہے کہ جس بندے نے فیس بک بنائی ہے وہ بندہ یہودی ہے, مارک زکربرگ یہودی ہے اگر میں نام ٹھیک لے رہا ہوں. حضرات جس بندے نے تواڈے سامنے کمپیوٹر بڑا تیز چل رہا ہے آج کل دنیا سب تو زیادہ جس بندے نے دا تو پیسہ اکٹھا کیتا ہے امریکہ دا دنیا دا سب تو امیر آدمی بل گیٹس, تو انہوں پتہ ہے وہ بھی مسلمان نہیں. عزیزان من تسی سوچو دنیا دے جتنا بھی الیکٹرونک میڈیا ہے اے دے اتے سارے دے اتے قبضہ یہود اور نصارہ دے, اور انہاں اپنا مقصد پا لیا ہے کہ انہاں اس وقت تو ہٹا دیو جڑی انہاں دے رب نے اور انہاں دے نبی نے انہاں دیتی ہے. انہاں ایس فحش بے حیا اور فضول وقت اتنا لا دیو کہ کوئی بندہ اور کام نہ کرے. نوجوان موبائل سراندی رکھ کے سوندا ہے, ہر بچے کو دو موبائل نے, ہر بزرگ کو موبائل ہے, ہر بندہ اتنا ماہر ہو چکے ہیں اس دے اندر کہ ہر بندہ اس کو بڑا سپیڈ نال چلا سکتا ہے اور یہ تو استفادہ کرتا ہے. یقیناً یہ وچ کچھ فائدے ہون گے لیکن یہ نقصان یہ فائدے تو زیادہ ہے. عزیزان من اسی سارے دوست یہ کدی کلیاں بہ کے سوچیا کرو کہ اس دے پڑھن دا سانو کنا نفع ہو رہا ہے. لوگ کہتے ہیں شاہ جی فیس بک جو ہے نا یہ اپڈیٹ کر دیئے, فیس بک اپڈیٹ کر دیئے, یہ سانو دنیا تو باخبر رکھ دیئے. بھائی میں فیس بک یوز نہیں کرتا, میں اپنی بات بند دسنا, یہ نہیں آتا کہ میں نو جاج کوئی نہیں, یہ کوئی ایڈا کیڑا مشکل کام میں جڑا نہیں ہوتا. میں فیس بک یوز نہیں کرتا, کیا میں نو دنیا دے بارے معلومات نہیں؟ یقیناً ہے نہیں, لیکن پھر بھی فیس بک یوز کر دے تسی. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا تسی صرف اپڈیٹ لے کے بس کر دیں ہو؟ رات دے 2 بجے ہوندے میرا ملت دا نوجوان
انگریز دے بنائے ہوئے اس کھلونے نال کھیل رہا ہوتا ہے. کاش وہ اب اتنا وقت اپنی کتاباں نو دیندا جڑیاں دے نصاب دیاں یا دے کالج دے یونیورسٹی دیاں تو ساڈا تعلیمی معیار اتنا گر نہ جاندا. اسی اجے تک مکھی تے مکھی مار نہیں پڑیا ہے. کیا موبائل سیل فون بنان والے انجینئرز دے اندر کسے پاکستانی دا نام ہی ہے؟ اسی یہ فخر نال دسنے کہ ساڈے ماضی دے اندر بڑے بڑے سائنسدان گزرے. کیا ہن ماما پتر جمنے چھڑ دیتے نہیں ہو؟ بچے پیدا ہو رہے ہیں لیکن انگریز نے ساڈے نوجوانوں دا ذہن ہینگ کر دیا. بجائے اس دے کہ یہ کوئی مثبت کام کر دے، یہ سائنس اور ٹیکنالوجی نو پڑھ دے، انہوں نے ہر بچے دے ہاتھ وچ موبائل تھما دیتا ہے کہ جا فیس بک نال کھیلدا رہو. میرے بچوں آؤ قرآن پڑھو. آج قرآن دی آمد دی رات ہے. آہد کرو اپنے دل دے اندر، ذہن بناؤ کہ اسی قرآن پڑھاں گے، اور صرف پڑھاں گے نہیں، اسی قرآن نو سمجھاں گے. اسی کسے قرآن سمجھان والے عالم کو بیٹھ کے قرآن سمجھاں گے. اسی قرآن نو دینی دنیاوی اعتبار نال پڑھ کے تکاں گے کہ اللہ نے قرآن وچ سانو کی میسج. بھائی انگریز قرآن وچ تبدیلی نہیں کر سکیا، انگریز قرآن نو بدل نہیں سکیا، کیونکہ قرآن دا محافظ اللہ ہے. انگریز قرآن نو زیر تے زبر دی تحریف نہیں کر سکیا تو سوچیا کہ انہیں آخیا یہ نہیں بدل سکتے، پڑھن والے نو بدلو. خدا رائے سازش نو سمجھو کہ اے نہیں بدل سکتا، جڑے پڑھن والے نو وہ تے بدل سکتے نا. عزیزان من، حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ فرما دینے انگریز دی سازش نو سمجھو. فرما دینے یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد سیکھے بدن سے نکال دو. یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، بھئی بات ہے نا سمجھنے والی، بات ہے سمجھنے والی. اقبال دی جڑی اے نظم ہے نا، اس دا عنوان ہے ابلیس کا پیغام اپنے سیاسی فرزندوں کے نام. اقبال کہندے نے کہ ابلیس اپنے بچیاں نو یہ دس رہا ہے کہ مسلمان نہ لڑیاں نو جیت سکتے. لڑو گے تو نہیں جیتو گے، کیونکہ جڑی انہاں دی کتاب ہے وہ انہاں دس دیئے تو مرے گا تو زندہ ہو جائے گا. بات سمجھے چاہ رہی کہ نہیں؟ کہ اگر ایک قرآن پڑھن گے تو یہ نہ کو ہار جاؤ گے. کیوں؟ دنیا گواہ جدید دور دا بھی مسلمان سن 65 دی تاریخ اٹھاؤ، یہ بمب سینے نال بن کے ٹینکاں دے ہیٹھ لمے پہ جاندے. کیوں؟ کی وجہ ہے؟ بھائی ہر بندہ موت تو خوف زدہ ہے، لیکن جدو مسلمان جہاد جاندہ ہے وہ موت تو کیوں نہیں ڈردا؟ کیونکہ وہ دی کتاب ان دس رہی ہے یہ موت دا میدان نہیں، زندگی دا میدان ہے. ایک قرآن دس دے والا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات. کتاب جڑی مسلم نو دس رہی ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ
وہ تینوں یقین دلا رہی ہے کہ ٹینک دا گولا گن دا شیل یہ تینوں نہیں مارے گا، ادھر تینوں لگے گا وہ تینوں وحدہ لا شریک دے نور دے جلوے اور آمینہ دے لال دے چہرہ ودعا دی زیارت ہو جائے گی، مرے گا نہیں۔ پھر کی کریے؟ انہاں کیا ہے اس کتاب تو دور کرو، اور جڑے صاحبانے حال نے واقف نے اس چیز نو سمجھ دیں، انگریزاں نے پاکستان دے حکمرانہ نے استعمال کر کے جہاد دیاں او آیات بینات جڑیاں دین یاد دے نصاب وچ پڑھائیاں جاندیاں سن او کڈوا دتیاں، کیوں جی؟ دہشت گرد پیدا ہو دیں۔ یاد رکھیے بھیا، قرآن دہشت گرد نہیں پیدا کرتا، قرآن طارق بن زیاد تے محمد بن قاسم جیسے انہوں سبق دے کے تیار کرتا ہے۔ بھئی سمجھ آئی کوئی نا؟ قرآن انہاں لوگاں پڑھیا ہے، میں اپنے سنگیاں نو دستا ہونا جنہاں سپین دے ساحل تے کشتیاں جلا کے دنیا نو دسیا ہے کہ مسلمان صرف کشتیاں بنانا نہیں جاندا، مسلمان کشتیاں جلانا بھی جاندا ہے۔ تو حضرت طارق بن زیاد تے سوال ہویا سی تے کیتا اپنے سی کہ سر تسی کشتیاں تے جلا دیتیاں نا، واپس نہیں جانا؟ تو آپ نے فرمایا مسلمان واپس جانا سے نہیں آئے، یا تے ملک لے لیں گے یا محمد مصطفیٰ دے نام تے قربان ہو جائیں گے۔ کی علاج انہاں دا علاج کوئی ہے؟ علامہ اقبال فرماندے نے سوچ سوچ کے ہی کو علاج تجویز کیتا ہے، یہ فاقہ کشت و موت سے ڈرتا نہیں ذرا۔ میں اپنے دوستوں سے کہ جدو ملک شام اے رومی سلطنت دا رومن امپائر دا حصہ سی، دنیا دی سپر پاور دا، جدو شام پورا فتح ہو گیا نا تو شہنشاہ روم نے ایک اجلاس طلب کیتا اپنے پادریاں دا کہ کون لوگ نے جنہاں دا کوئی علاج ہی نہیں۔ میں سنیا انہاں دیاں تلواراں چھوٹیاں نے، میں سنیا انہاں دے گھوڑے کمزور تے چھوٹے قد دے، میں سنیا کہ انہاں کول کوئی جنگی تکنیک نہیں، باقاعدہ کسی فوجی چھاونی دے تربیت یافتہ نہیں۔ یہ عرب تے بدوائیں چو کیڑی پاور آ گئی ہے کہ انہاں کوئی ہرا ہی نہیں سکتا۔ اے بات قابل غور ہے۔ اس نے اجلاس طلب کیتا کہ یار انہاں وچ کی ہے؟ ایک پرانا بابا پادری سی انہیں آخیا جی میں تو ان دس سکنا کہ انہاں کی انہاں چو پاور کی۔ انہاں آخیا کی میں؟ اس آخیا 70 لڑکیاں یا 60 حسین و جمیل مینو دیو۔ انہاں پیش کر دی دیا، انہیں کیا کہ تسی کپڑے ایسے پاؤ کہ پائے بھی ہون تے توڑا جسم ننگا ہوئے، لباس پہنا دیتے۔ انہیں کیا ہے اے جگہ ہے جتو مسلمانہ دا لشکر گزرنا ہے، تسی اتھے اتے پہاڑ دی چوٹی تے گھاٹی تے کھڑیاں ہو جاؤ تھلو مسلمانہ گزرنا ہے۔ میں تو اندس سنگا ہے نیچ کی چیز ذرا توجہ ہے آپ، وہ لڑکیاں کھڑیاں ہو گیا، پیچھے پادری بھی کھڑے ہو۔ حضرت خالد بن ولید آ رہے سے پیچھے آپ دے سپاہی سے، جدو آپ دی نظر پئی ہے عورتاں کھڑیاں، حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں مجاہدو محمد عربی دے غلاموں تو اڈا امتحان ہے۔ سب تو پہلے حضرت خالد بن ولید آئے تھے نظرہ نیویاں، پچھو پورا لشکر اسلام گزریا تھے، ہر سپاہی دی نظر نیوی کسے نظر اٹھا کے نہیں تکیا۔ او پادری رو پیار نے آکھیا عیسائیوں جنی دیر تک انہاں نظران نہ چکیاں انہاں دیاں گردناں اٹھیاں رہن۔ جدو انہاں دی اولاد نے نظرہ اٹھا کے بے حیائی دا مظاہرہ کرنا شروع کر دیتا، ادو یہ توڑے کڑو ہر جان گے۔ اگر ہرانا جے دو دا ایک کی طریقہ انہاں ہرانا چاہتے ہو، انہاں نو شکست دینا چاہتے ہو، تلواراں تے محاذ وچ نہیں دے سکتے، ذہن انہاں دے خراب کر دے۔ کی سبق ہے؟ یہی سبق ہے بے لیا یہ فاقہ کشت و موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد سیکھے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے
فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو اور ملا کی غیرتیں اور آپ فرمانے نے افغانیوں کی غیرتیں دینی کا ہے علاج ملا کو ان کے کو دمن سے نکال دو مولوی دا امیج خراب کر دیو مولوی کمی بنا دیو مولوی دا امیج خراب کر دیو مولوی تو متاثر نہ ہوئے توجہ ہے جناب مولوی دا امیج خراب کرو مولوی بدنام کرو کوئی بندہ صاحب شعور اپنے پتر نو مولوی نہ بنائے مولوی کمیاں دی صف شامل کر دیو اینو معاشرے دا ایک نیچ انسان بنا دیو انگریز نے جاہل پیرانو بڑیاں بڑیاں جاگیراں دیتیاں تاریخ رؤوس آئے پنجاب اٹھا کے دیکھ لو انگریز نے جو حالانو حمایت کرن والے پیرانو تے جنگ وچ مسلماناں نے خلاف لڑن والےاں نو نوازیا اور جگیردار بنایا کسی عالم دین تے کسی مسجد نو کوئی پراپرٹی نہیں دی کیوں انگریز نے اونا بندیاں دی جدو لسٹ بنائی ہے نا جنہاں زمین نہیں دینی اونا سب تو تھلے مولوی رکھا ہے بجے ہوری کسی نے ملتی بھی جائے مولوی تک نہ پہنچے کیونکہ 1857 دی جنگ مولوی ہی لڑی سی توجہ ہے حضرات 1857 دی جنگ آزادی دے ہیرو سید کفایت حسین کافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہ شہید جزیرہ انڈیمان اور کتنے ہی علماء آئے سو انگریز نے اس دا علاج یہ کیتا کہ مولوین حقیر کر دے اسی اجے اس سے ڈگر تے ہی چل دے آ رہے ہیں ساڑی گورنمنٹ سکولان پیسے دیں دیئے ساڑی گورنمنٹ کالجز اور یونیورسٹیاں پیسے دیں دیئے انہوں نے بل پے کر دیئے ساڑی ہاسپٹل ڈنگران دے ہاسپٹل جتھے ڈنگران دا علاج ہوتا ہے انہوں پیسے گورنمنٹ دیں دیئے جتھے روح دیاں بیماریاں دور ہوں دیاں مسجد دا مولوی مجبور ہے اعلان کرن جو اعلان کر کے چندہ اکٹھا کرے پھر اس تو ظلم ہویا کہ اعلان تے پابندی لاؤ اعلان نہ کرے گلے اکھیڑ دیو انہوں کوئی گلہ نہ دے کیوں مولوی فساد کرتا ہے بھائی سپیکر تھلے کر دیو مولوی فساد کرتا ہے ایک کسے ساڑھے ملک دے بندے دا ایجنڈا نہیں یہ انگریز دا ایجنڈا باقی سارے اللہ کار ہیں وہ یہ چاندہ ہے کہ افغانیوں کی غیرت دینی کا ہے علاج ملا کو ان کے کو ہو دمن سے نکال دو مولوی انہاں دے وچوں کٹ دیو انہاں لبرل کر دیو جمہوریت پسند کر دیو تاکہ رسول اللہ دے اصل دین تو دور ہو جائے عزیزان من حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ بڑے درد نال گل کی دیئے آپ فرما دیں اقبال کے نفس سے لالے کی آگ تیز ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو ایسے غزل سرا کو چمن سے اتنا درد اقبال دے لفظ جنہیں حق دی گل کرنی انہوں کٹ دیتا جائے گا دنیا ہی چھو انہوں مار دیتا جائے گا کیونکہ حق دی گل کر دے عزیزان دی وقار حق بولن بڑا اوکھا ہو گیا ہے حق بولن آلے مسجد ہی چکڑ دیتا جائے گا حق بولن آلے نو شہر ہی چکڑ دیتا جائے گا حق بولن آلے تے اور کچھ نہ ہویا تے دنیا ہی چکڑ دیتا جائے گا شیخ رمضان البوتی رحمت اللہ علیہ آل سنت ایک عظیم آل بیدین ملک شام قرآن مجید دا درس پہ دیندہ سی شہید کر دیتا اس جرم دے شیخ رمضان البوتی جڑے باقی سنگی یوز کر دیو کدی انہوں دا نام لکھنا اس عالم دین نو فقط اس واسطے شہید کر دیتا گیا ہے جنگ شام تو قبل کہ اے بندہ اگر ہویا تو انہیں جہاد دے ابھار دینا ہے بندیا شیخ رمضان البوتی نو مسجد دے اندر قرآن مجید پڑھ دیا ہویا
درس دیتے آیا قرآن دا شہید کر دیتا گیا صرف اس کہ یہ بندہ نہیں صحیح کیونکہ انگریز دی فکر ہے بیلی انگریز دی فکر ہی ہے کیا فکر ہے اقبال کے نفس سے لالے کی آگ تیز ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو آج میرا بچہ قرآن نہیں پڑھتا کوئی بڑا آدمی اپنے پتر نو حافظ قرآن نہیں بنا کوئی نمبردار کوئی چودھری کوئی وڈیرا بلکہ وڈیرے چھڑ دیو کوئی عالم دین اپنے کسے پتر نو عالم دین نہیں بنا دا اللہ ماشاءاللہ مولوی آدھر اپنے پترن مولوی نہ بناؤ جے عزت نہ روٹی کھانی جے نہیں تو ساری عمر منگتا رہے گا جی عزیزو واللہ العظیم اے میرے بچے دی بیٹے دی دستار ہوئی ہے میرے دو بیٹے نے اگر 200 بھی اللہ دیندہ تو میں دین دے نوکری بنانے آئے کیونکہ میں سمجھنا یہ دنیا فانی ہے 4 دن آتی اس مک جانا ہے ساڑھا اصلی تے دائمی تعلق تے حضور نالی بھائی ساڑھے کام تے مدینہ شریف والے دا پیار تے نوکری ہونی ہے نا اگر اسی بھی دنیا دار ہو گئے اسی بھی دنیا پیچھے بج گئے تو دین دا کام کون کرے گا لہذا عزیز اور بھائیوں وقت دی ضرورت ہے کہ نوجوان جس شعبے دے اندر بھی وہ دین نال اپنا تعلق قائم کرے وہ دین کو سمجھے اور دین تے عمل کرنے دی کوشش کرے کیونکہ جس وقت اسی یہ دنیا چھوڑنی ہے بھائیا کبھی یہ گل اگر میرے بچیاں دے ذہن چ بہ جائے تو تسی سمجھ لو کہ جدو بندہ مرن لگتا ہے وہ دے کول بڑے بندے ہوتے گھر والے چنگی جے وقت چنگے ہون تو بندے کول ہوتے رشتہ دار عزیز کول کدی کسی تو پوچھے آجے کوئی جدو بندہ دنیا تو جان لگتا ہے مرتا ہے کلیاں بہ کے سوچیا دے کہ اے وقت میرے تے بھی آنا تے لازمی ہے کہ کوئی نہیں آنا ہے نا تو بھائیہ جدو اے وقت آنا ہے ویڑا آنا ہے ادو ساڑھے کام کیڑی شے ہونا ہے بعض بندے سمجھتے ہیں ڈاکٹر کام آئے گا نہیں ڈاکٹر ایک وقت تک ڈاکٹر سکون دے سکتا ہے زندگی نہیں یعنی تو اندر دے ڈاکٹر انجیکشن لائے گا سکون مل جائے گا لیکن زندگی نہیں مجازی اعتبار نال ڈاکٹر تو صحت دے سکتا ہے حقیقی صحت بھی اللہ ہی دے ہے لیکن ڈاکٹر زندگی نہیں دے سکتا جدو تو ان مرن دا او پین فل ٹائم پاٹے دے ہوڑا ہے جدو فل درد ہونی ہے جان نکلنے دی روح نکلنے دی درد محسوس کرو گے بھائی جدو روح جسم نو چھڑ دیئے ادو بڑی درد ہون دیئے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کردے سان کہ میں نو سمجھ نہیں ہوندی بندے مرن لگیاں دس دے کیوں نہیں بتوانو ہو کی رہا ہے جدو انہاں تے وقت آیا تو پتر پوچھیا بابا جی تسی یہ گل کرتے ہوندے آؤ میں بندے مرن لگیاں دس دے کیوں نہیں پر میری حالت کی یہ ہون تو اڈے تے بھی یہی ویڑا ہے دس سو تے صحیح ہون کی کیفیت جے وہاں فرماندر بیٹا میں نو انج لگ دے آئے جی میں ردوا پہاڑ اٹھا کے میری گردن تے کسے رکھیا ایک پہاڑ ہے مدینہ شریف دے اندر عرب ہے ردوا اب فرماندر میں انج لگ دے آئے جی میں وہ پہاڑ چوک کے کسے میری دون تے رکھیا ہویا ہے عزیزان من کدی سوچ یہ نیک لوگاں دیاں گلاں تسی تے میں کس تھاں تے ہاں اسی کی تیاری کیتی ہوئی ہے اپنی مرن واسطے مال و دولت جمع کرنا سارے بندیاں خوش لگتا ہے اچھا لگتا ہے اور بھائی ٹھیک ہے لیکن جدو مرن لگ نہیں نہ پیسے دیتیاں کم بڑھنے نہ دوائیاں کم بڑھنے ادو کم دا مرنا ہے جو صورت مدینے والے دی سامنے ہوتے میرے نبی سرکار دی صورت سامنے ہوئے لفظات حضور دی ذکر پکیا ہوئے درود پڑھیا ہوئے سرکار دا ذکر کیتا ہوئے انشاءاللہ جدو موت آئے گی تیری کیفیت بھی ہوئے گی میں قبر و حشر اور پل سے گزرتے لگاؤں گا تیرے ہی نعرے محمد
لگاؤں گا تیرے ہی نعرے. نہیں سمجھ آئی تھی حضرات دی وقار پتہ نہیں بندیاں نو اس ویلے چیک بک یاد آوے, پتیاں نو بندیاں نو یاد آوے میرے پیسے کتھے پینے, اکاؤنٹ کتنے پیسے نہیں. ہو سکتا ہے کسے بیلی نو پترا نو وصیت یاد آ جائے, زمین کیویں مننی جے, مجھاں کیویں مننی جے, تے گاواں دی تقسیم کیویں مرنی جے. لیکن جڑا نبی دا عاشق ہوئے گا دنیا بھلی ہوئی ہوئے گی, مدینے والیاں دی یاد آئی ہوئی ہوئے گی. میں قبر و حشر اور پل سے گزرتے لگاؤں گا تیرے ہی نعرے. محمد لگاؤں گا تیرے ہی نعرے. لوگوں کا اپنا اپنا سیاسی تعلق ہوتا ہے ہر جماعت کے ساتھ, جو جس کو اپنا لیڈر مانتا ہے وہ اس کے نام لیتا ہے, اس کے نعرے لگاتا ہے. میں نبی کا غلام ہوں, اپنی بات کرتا ہوں. میں قبر و حشر اور پل سے گزرتے لگاؤں گا تیرے ہی نعرے. محمد لگاؤں گا تیرے ہی نعرے. ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد ٹوٹے. جدوں بھی دل ٹوٹے, میں اکثر درس دینا اپنے دوستانوں, جدوں دل ٹوٹے دنیا تو مایوس ہو جائے تے پریشان نہیں ہونا ہے. ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد ہے, ٹوٹے دلوں کے سہارے. میرے نبی خود فرما دے اللہ ورسولہ مولا من لا مولا لہو. جدہ آسرا تے سہارا کوئی نہ ہوئے خدا اللہ تے اللہ دا رسول سہارا نے. ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد ہے, ٹوٹے. دعا کرو ایک کیفیت نصیب ہوئے. میں قبر و حشر اور پل سے گزرتے, میں قبر و حشر اور پل سے گزرتے, میں قبر و حشر اور پل سے گزرتے لگاؤں گا تیرے ہی نعرے. محمد لگاؤں گا تیرے ہی. سارے تعلق دنیا داری نے, دوستیاں چھڑیاں نہیں جا سکتیاں, یاریاں چنگیاں ہوندیاں نے, پہلی چلک چنگے ہوندے نے, تعلقات چنگے ہوندے نے. دنیا ایک دوجے نال لین دین پہلیو رشتہ داریاں پیار محبت تے تعلق رکھنے چاہیے نے, پر حتمی تعلق کی کوئی جن نے قبر تے حشر وچ کام آنا ہی. اور وہ کیڑا بیلیا یاد کر لے. میں قبر و حشر پل سے گزرتے. بھائی میرے ذرا سوچ, میرے نبی تو صحابی پوچھ دے تو ساں کتھے ہونا ہے, حشر وچ کتھے ہونا ہے. حضور فرماتے نے جتھے حساب ہونا ہے اتھے نہ ہوئے تے حوض کوثر تے ہونا ہے, اتھے نہ ہوئے تے جدو تو ساں پول صراط تو لگنا ہے میں اتھے ہونا ہے. انہاں تینہ جامعہ تے حضور دا اپنا کام تے کوئی توجہ ہے حضرات. حضور دی ذات دا اتھے کی فائدہ ہے.
عزیزاں نبی وقار ہر مشکل گھڑی تے تیرے تے میرے نبی کھلوتے ہیں اپنے نبی نال وفا سکھ تے یاد کر کے پکا لے میں قبر و حشر یار پل سے گزرتے لگاؤں میرے امام عملہ فرمانے اللہ پل سے ابھی وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد یا رسول اللہ دے نعرے مار دے ہوانگے میں قبر و حشر پل سے اکھاں بند کر کے ذرا تصور کر کے ایتھے نہ بیٹھا رہا کر بے لیا تصور لے جا قبر دی مشکل گھڑی ہے یوم یفر المرء من اخی تیرا بھرا ٹر گیا ہے وَأُمِّهِ تیری ماں ٹر گئی ہے وابی تیرا باپ ٹر گیا ہے سارے رشتہ دار دفن کر کے مٹی ڈال کے پیچھے ٹر گئے نے تو کلا رہ گیا ہے تے ہن کی بنیا ہے بیلیا پر تو کلا کیویں میں تیری قبر دے اندر آمینہ دا لال آ گیا ہے اللہ اکبر تاں اتہاس کہندے نے میں قبر و حشر اور پل سے گزرتے لگاؤں گا تیرے نعرہ رسالہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ عزیزہ نے بیکار قبر دی اوکھی گھڑی ہے تیرے سامنے حضور ہونگے عمر لنگ گئی ہے میری بندیاں نو یہ گل پکا دیا وہ بھائیا حضور سامنے ہوئے تے درد کیویں ہوئے گی حضور کوڑ ہوئے تے تنہائی کیویں محسوس ہوئے گی حضور کوڑ ہوئے تے عذاب کیویں ہوئے گا تاں واسطے تے بلی آندا پیا یاد کر لے تے پکا لے میں قبر و حشر اور پل سے گزرتے میں قبر و حشر اور پل سے گزرتے لگاؤں گا تیرے مفتی احمد یار خانیمی صاحب نے بڑا ایک حسین جملہ بولے ہے جدو بندے قبر جانا ہے قبر جانا ہے اللہ اکبر تے بھائیا جتھے میں بیٹھا ہوں نا اور جس کیفیت اچھا اتھے گلاں سچیاں ہوندیاں نے اے بندہ اس جگہ تے بناوٹ نہیں کرتا نہ اتھے بناوٹ ہوتی ہے میں تصور ایک بندہ آ رہا ہے میرے خیال ایک بندہ آیا جدو ہے ساڑی مسجد بنی ہے نا یہ دے مینار بنے پھر سونے بنے پھر یہ دے باہر آئی تو ایک بندہ مسجد دیاں سیڑیاں تے کھلو کے ایک قدم ہوندہ اتلی سیڑی تے دوجا قدم ہوندہ تھلی سیڑی تے اے مرن تو ایک دن پیڑا دی 2 دن پہ جو مسجد لو تخدہ ہے اللہ اکبر بھائیا وہ بندہ ہون قبر اچھے اسی انہیں اتھے یاد پہ کرنے آ میرا دل گواہی دیندہ ہے وہ دے اس عمل تے اللہ نے انہوں جنت دیتی ہوئی ہے جنہ ساڑھے نال اور اس رب دے گھر نال محبت کیتی ہے اسا بھی تے دعا دینے آبے میں کہ میرا خالق وہ ساڑھے بزرگ محمد جمیل دی خبر نو ٹھنڈا کر دے عزیزہ ایک کمٹمنٹ ہے حضور نال اور اسی جدو مدرسہ بنار لگیا بندے آندے نے تسی کی کر دیو میں آکھے حاجی صاحب مینوں آندے نے ساڑھے پنڈ چلو تقریر کرنی میں آکھے حاجی صاحب
میں تقریر کرنی ہے، مینوں 200 بوریاں سیمنٹ چاہیے۔ انہاں کیا کہ اس واسطے میں ایک ایسی مدرسہ بنا رہا ہوں۔ آدھن ٹھیک ہے چلو، اسی گئے، حاجی صاحب اور سانو 450 بوریاں سیمنٹ دیتا اور تقریر کی تھی۔ میرے کو گڈی کوئی نہیں تھی، حاجی صاحب میں گڈی دیو، واپسی تقریر کر کے آئیے تھے۔ حاجی صاحب اور آنکھیں شاہ جی آ گڈی بھائیا بندیاں دیاں محبتیں یاد آندیاں نے۔ حاجی صاحب ٹر گئے تو میں بھی ٹر جانا، لیکن بندیاں دیاں محبتیں یاد آندیاں نے، انہاں دیاں وفاواں یاد آندیاں نے۔ جیڑا کسی نال وفا کردا ہوئے، جیڑا کسی نال محبت کردا ہوئے، واللہ میرا دل گواہی دیندا ہے وہ بندہ میرے نال محبت کردا سی، اور واللہ میں بھی کہہ رہا ہوں مینوں بھی اس بندے نال محبت سی۔ اللہ پاک ایسے لوگاں دی قبر روشن کرے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ جڑا اتنا دے میں وہ دے نال پیار کرنا نہیں، جڑا ایک مٹھی چاول لے کے بھی آ جائے، جدو پیار نال آندا ہے تے مینوں بندہ پیارا لگتا، محبتاں یاد آنیاں نے۔ عزیزہ یہ نہیں ویکھیا جاندا کہ لے کے کی آیا ہے، یہ ویکھیا جاندا ہے کیویں لے کے آیا ہے۔ عزیزہ نے دی وقار اسی قبر دے اندر جانا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے جملہ لکھا ہے، آپ فرما دیں کچھ بندے ہون گے جیلا تو فرشتے پوچھن گے حضور نو سیانے یو کہن گے نہیں سیانے ہاں لا ادری میں نہیں سیانے۔ کچھ بندے او ہون گے جڑے کہن گے ہاں میں پہچان لیا میرے نبی نے، لیکن کچھ بندے او ہون گے جیلا آکھنا ہے فرشتیوں اساں نہیں دسنا کون نے، آج سرکار تو پوچھو نوکر دی سیان ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ بھائی جنہ نوکریاں دیتیاں نے انہاں ادو انج آکھنا ہے، بس ہی نہیں دسنا حضور سرکار دے بارے۔ حضور تو پوچھ پئی اپنے نوکر دے بارے پوچھ پئی حضور ان سیانے آجے کیا حسین منظر ہوئے با حضور آکھن فرشتیو اے میرا ہے۔ بھائی اسی آکھی اسی حضور دیاں تے گالے بھی بڑی ہے، انشاءاللہ یہ بھی اخبیج ہے کہ اسی حضور دیاں، پر سواد نوکری دا تاں ہے جے سائیں قبرے چاکن فرشتیوں نوکر ہے ساڈا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سرکار سینے نال لال ہے، حضور سرکار اپنا کہہ دین تے حضور تے ایک باری کہنا ہے تو مڑ کام ساڈا تے بن جائے۔ عزیزہ نے دی وقار میں اکثر سنگیاں نو کہنا ہونا، میرے نبی سرکار فرما دینے اللہم آہینی مسکینا وامیتنی مسکینا۔ سرکار صرف امینہ نال پیار نہ کر دے، بے شک عثمان غنی جیسے امیر بھی حضور دے سرکار دے نوکریں چھے، لیکن میرے نبی سرکار ہر غریب کی امیر نو سینے نال لان دے لیں، تائیں تے عاشق آکھن گے جدو حضور قبرچ ملن گے قدمہ تے گر کی آکھن گے ماریانو سین لایا میرے بانی سو بانی سونیا امیرانا ہر کوئی ہے کرتا تو سدیدہ سے غریبانال محبوبہ یرانے سارے سارے ہی ماڑے کیا چودھری کیا عالم تے کیا امیر تے کیا غریب حضور اگے تے سارے ہی ماڑے مل کے اکھو ماڑیانو سین لایا میرے بانی سو۔ عید پڑھا کے حضور حجرے میں ٹر گئے۔ رواج ہے
بندے سارے نو ملتے نے عید محبت والے حضور حجرے وچ چلے گئے سارے لوگ گھراں نو ٹر کے حجرے وچ رون دی آواز آئی مسجد دے نال حجرے میرے سرکار فوراً گھروں واپس آئے دیکھیا مسجد وچ کلا سلمان بہ کے روندا پیا ہے میرے حضور نے سینے نہ لایا فرمایا سلمان کیوں روتا ہے عرض کیتی سونیا سارے اپنے اپنے نو ملن ٹر گئے میرے رشتہ دار تے گھر والے سارے فارس دے اندر نے میں کلا رہ گیا میرے حضور فرماندے نے مدینے والےو سن لو اج تو سلمان میری اہل بیت چویں اے میرا اعتماد حضرت سلمان سینے نہ لگی ہوئے نے تے فرماندے نے ماریانو سینے لایا میرے بانی سونیا جدو حضور سینے نہ لا لیں گے سیدنا سر چشتی رحمت اللہ علیہ بولے تے کیا کمال دا بولے آ فرمانے سرکار دو عالم کی نگاہوں میں رہیں گے رحمت کی سکون بخش پناہوں میں رہیں گے اور تڑپیں گے دعا وہ ناصر کسے بڑے بدماش کسے بڑے آدمی کسے دنیا دار نو دنیا داری دے اعتبار نال اگر خاطر اچ کدی نہیں سمجھیا تے وجہ ہے وہ پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا کرم ہے مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا اعتماد دینا ہے وفا دا بھروسہ اتنا ہے بھئی میاں حضور دی نوکری جو کیتی ہے اگر سانو کسے تڑپایا تے حضور نے میں کرم فرما چھڑ تڑپیں گے تو آغوش میں لے لیں گے وہ ناصر اساں یاد تڑپنا ہے حضور نے سینے نہ لا لینا تڑپیں گے تو آغوش میں لے لیں گے وہ ناصر کچھ دیر تو سرکار کی باہوں میں رہیں گے رحمت کی سکون بخش پناہوں میں رہیں گے رحمت کی سکون بخش پناہوں میں رہیں گے سرکار دو عالم کی نگاہوں میں رہیں گے تڑپیں گے تو آغوش میں لے لیں کہ وہ ناصر بھروسہ رکھو وفادہ تعلق حضور نال پکا رکھو یقین رکھے آجے تڑپیں گے تو آغوش میں لے لیں کہ وہ ناصر کچھ دیر تو سرکار کی باہوں میں رہیں گے کچھ دیر تو سرکار کی باہوں عزیزان من بھروسہ ہے بالکل بھروسہ ہے اور پکا یقین ہے اپنے ایمان تے حضور نال تعلق دے یقین ہے جدو بھی سرکار دے بارگاہ حاضری ہونی ہے حضور اپنے نوکراں نو سیاحان لے اے جڑے دن رات تسی نبی سرکار
دین واسطے سفر کر دیو حضور دی محبت ہی دین دا اصل ہے. اس چیز نو ذہن وچ رکھیا کرو. عمل قبول ہی ہوتے ہیں جنہیں دل وچ حضور دا عشق ہونا ہے. بھائی میرے مغز قرآن روح ایمان جان دی ہست حب رحمت للعالمین. آقا سرکار دا پیار اپنے دلیں وچ رکھو. میں سارے دوستانوں صرف مختصر 5-7 منٹ ذکر کر کے دعا پڑھنی ہے. اس تو بعد سارے سنگی اپنی اپنی عبادت فرمانا. اللہ آپ دی عبادات قبول اپنی دعوات ساحلیہ دے اندر اس آہ کرنوں بھی ضرور یاد رکھیں. اپنے بھائی گناہاں دی معافی اپنے رب کو منگدے رہا کرو. اسی گناہگار بنے ہاں, بہت گناہ نے ساڈے, لیکن سانو اپنے رب دی رحمت اور نبی سرکار دی رحمت تے بڑا بھروسہ ہے.